AQ events better than your expectations. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیشے کے حوالے سے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ میں ان کی کئی دکانیں، بعض روایتوں میں 6، بعض میں 7 آتی ہے، بہت ساری دکانیں تھیں، یعنی بہت وسیع ان کے پاس جو ہے نا ایک کاروبار تھا. اکثر زندگی بڑی یعنی پیسے کے حوالے سے اس حوالے سے انہیں کبھی پرابلم نہیں ہوا. فروانی میں بہت ماہر اور بہت اچھے تاجر تھے جو یہ مکہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچپن سے دوست تھے، دونوں کی عمر میں صرف 2.5 سال کا فرق تھا، بہت قریب رہائش بھی تھی اور شروع سے ساتھ رہے. اور شعور کی عمر کے 47 سال 47 ایئرز 47 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، بالکل اس طرح کی جیسے سائے کی طرح جو ہے وہ. جہاں پہ بھی آپ کسی بھی جگہ اللہ سیرت میں کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ ڈھونڈیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں. تو شعور کی عمر کے 47 سال اور یہ بہت لمبا عرصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اور یہ تعلق صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اتنا لمبا تعلق کہ دونوں کو ایک دوسرے پر کمال درجے کا اعتماد ہو. ورنہ تو یہاں دیکھیں کتنے اہتمام سے بڑے ایگریمنٹ لکھ کے پارٹنرشپ کی جاتی ہے، 6 مہینے، سال بعد، 2 سال بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، 5 سال بعد. تو یہ 47 سال ایک دوسرے کے جو ہے وہ سائے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. پھر یہ کہ نماز کی فرضیت کے بعد جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ساتھ پڑھی ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے. یعنی اگر ہم کہیں امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض الموت میں کہ جس مرض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو آپ کی اس ظاہری زندگی کے دوران ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازوں میں جو ہے وہ امامت فرمائی ہے. 17 نمازیں آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ پڑھائی ہیں. ان میں 17 میں سے کچھ نمازیں تو ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لا ہی نہیں سکتے تھے، بہت زیادہ جو بیماری کا غلبہ تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی ایسی اجرے میں. لیکن کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے تھے اور وہ امامت کر رہے ہوتے تھے، لیکن آواز بہت کمزور ہوتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی اقتداء کر رہے تھے اور ان کے پیچھے پھر سارے جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے ہوتے تھے. ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار ہونے والی ہے کہ آپ پر غنودگی سی آ گئی کہ بے ہوشی کا سا. تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق آگے کھڑے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ جی کہ نماز کا جو ٹائم ہوا حضرت عمر کو آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو جو ہی وہ اللہ اکبر کہنے لگے آپ کو جو ہے وہ ایک دم ہوش آیا، تو آپ نے نام لے کے کہا کہ عمر کو پیچھے کرو، صدیق کو آگے کرو. تو حضرت عمر کو پھر پیچھے ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھائی. اور یہ بالکل متفقہ بات ہے سب کے پاس کہ 17 نمازیں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ مسجد نبوی میں پوری امت کو پڑھائی ہیں. اور ان کی اقتداء میں سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، سارے عشرہ مبشرہ اصحاب بدر، سارے لوگ جو ہے انہی کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت جو قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کو جمع کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو معجزانہ طور پر یہ تھا کہ آپ کو فوراً وہ جو ہے وہ حفظ ہو جاتی تھی. بہت سارے صحابیات بھی ساتھ ساتھ حفظ کرتی رہتی تھی. پھر آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کے اس کو لکھوا دیتے تھے. لیکن وہ متفرق مختلف صحابہ کے پاس مختلف جگہ پہ موجود تھا. دور صدیقی میں بھی پھر پورا قرآن پاک کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا. وہی نسخہ آج ہمارے پاس موجود ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ اختلاف ہوا کہ اس کو کس لہجے میں پڑھا جائے، چونکہ عربوں میں بھی بہت سارے لہجے تھے. تو وہاں پر بھی یہ طے ہوا جی کہ چونکہ اللہ کے نبی سے قریشی تھے تو جو قریش کا لہجہ ہے اسی لہجے میں قرآن پاک کو پڑھا جائے. اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہی مصحف عثمانی ہے، جو اصل مصحف عثمانی ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ محفوظ ہے، اسی سے جو ہے یہ نقل کر کے پورا قرآن پاک. تو اس کو جمع کرنے والے بھی جو ہے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر مسجد حرام میں جو پہلے باقاعدہ جو ہے وہ خطبہ دیا گیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اسی بنیاد پر، ان سارے خصائص کی بنیاد پر مسلمانوں میں اس میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا
جو اس سے اختلاف کرتا ہے واقعی ان کا اسلام سے کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں، تمام فرشتوں میں، تمام جنات میں افضل ترین ہیں۔ ہم ہر جمعے میں بھی یہ حدیث آپ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد جو افضل ترین انسان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ AQ events better than your expectations.